امی کی آواز مسلسل کمرے کی دیواروں سے ٹکرا رہی تھی، جیسے وہ الفاظ نہیں کوئی اذیت ہو جو بار بار لوٹ آتی ہے۔ وہ میرے قدموں میں بیٹھی تھیں، ہاتھ جوڑے، آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ رہے تھے۔ چہرے پہ عجیب سی ویرانی تھی، بال بکھرے ہوئے، کپڑے جیسے دلوں سے تبدیل ہی نہ کیا ہوں۔ ان کی حالت واقعی ہی ایسی تھی کہ جیسے کسی کے اندر سب کچھ ٹوٹ کر بکھر چکا ہو، اور میں قالین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی، چہرے پر صدمے کی سی جھوٹی لکیریں کھینچے، آنکھوں میں نمی لیے ان کے سامنے بیٹھی تھی۔ میری پلکیں بھیگ رہی تھیں مگر اندر ایک گہرا سکون تھا۔ مجھے رونا نہیں آ رہا تھا لیکن میں رو رہی تھی، کیونکہ یہی وہ موقع تھا جسے میں نے خود تراشا تھا۔ امی مجھے جھنجھوڑ رہی تھی، زری تم تو سمجھتی ہو نا مجھے، میں پاگل نہیں ہوں، میں بس تھک گئی ہوں، بہت تھک گئی ہوں۔ میری آنکھوں سے ایک اور آنسو ٹپکا۔ میں نے نظریں نیچے رکھیں اور ہونٹ کپکپائے۔ امی، میں آپ کی بہو ہوں، آپ کی بیٹی کی طرح ہوں، مجھے آپ کی فکر ہے، بہت فکر۔ یہ جھوٹ میں نے روز خود کو بھی سناتی تھی۔ اصل بات یہ تھی کہ مجھے ان سے ہمدردی نہیں تھی، مجھے صرف اذلان سے ہمدردی تھی، اس کی بکھرتی محبت سے، اس کی سسکتی توجہ سے جو اس کی ماں کی بیماری تحلیل ہو رہی تھی۔ میں نے جب شادی کی تھی تب خواب دیکھے تھے کہ ہر صبح اس کے ساتھ جاگوں گی، ہر شام اس کی باہوں میں گزرے گی، مگر یہ خواب تو اس ماں کی چارپائی کے ارد گرد محدود ہو کر رہ گئے۔ جب دبئی سے آفر آئی تو میری آنکھوں میں امید چمکی، نئی زندگی، ایک نیا آغاز۔ لیکن اذلان کا جواب آیا، امی کی حالت ٹھیک نہیں، انہیں چھوڑ کر جانا ممکن نہیں۔ تب میں نے وہ جنگ چھیڑی جسے میں نے خود سے بھی چھپایا، خاموش جنگ جس میں الفاظ کی جگہ نظریں بولتی، خاموشی میں شکوے ہوتے اور ہر مسکراہٹ میں الزام چھپا ہوتا۔ شروع چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا۔ امی کو رات کو نیند نہیں آتی تھی، شاید کوئی چیز تنگ کرتی ہے۔ کبھی کبھی وہ خود سے باتیں کرنے لگتی تھیں، اور شاید آپ نے نوٹس نہیں کیا، میں ڈر گئی۔ امی نے کچن میں چاقو ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور کچھ سمجھ نہیں آیا وہ کیا کر رہی تھیں۔ اذلان کے چہرے پر شک کا سایہ آہستہ آہستہ اترنے لگا۔ میں رات کو سوتی نہیں تھی بلکہ ان کی حرکتیں نوٹ کرتی، کبھی کوئی بات بتاتی، کبھی کسی لمحے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی اذلان کو دکھانے کے لیے، کبھی خود کو تھوڑا زخمی بھی کیا کرتی تاکہ اسے یقین آ جائے کہ امی واقعی ہی توازن کھو بیٹھی ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا، نم آنکھوں سے کہا، زری اگر امی بیمار ہیں تو ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ میں نے پلکیں جھپکائیں، آنکھیں نیچے کیں اور دل میں شکر ادا کیا۔ امی کو اب یہ سب محسوس ہونے لگا تھا، وہ سمجھ گئی تھی کہ ان کے خلاف ایک خاموش محاذ کھول دیا گیا ہے۔ وہ ان کا اپنا بیٹا اب ان پر شک کر رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آج وہ میرے قدموں میں بیٹھی تھیں، بے بس، بکھری ہوئی، اور ہر لفظ جیسے چیخ بن چکا تھا، زری مجھے بچا لو، میرے اذلان کو سچ بتا دو، میں پاگل نہیں ہوں۔ میری آنکھوں سے ایک اور جھونٹ آنسو بہہ نکلا۔ میں نے ان کی کندھے پر ہاتھ رکھا اور کانپتی آواز میں کہا کہ امی آپ فکر نہ کریں، میں اذلان سے بات کروں گی، ہم آپ کو ٹھیک کرائیں گے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور آنکھوں میں ایک آخری امید تھی۔ میں نے نظریں چرا لی۔ بارش کی بوندیں کار کے شیشے پر یوں برس رہی تھی کہ جیسے آسمان بھی رو رہا ہو۔ شاید اس ماں کے آنسو آسمان تک جا پہنچے تھے، جسے ان کا اپنا بیٹا اپنی باہوں میں تھامے پاگل خانے کے دروازے پر لے آیا۔ امی کی ساڑی بھیگی ہوئی تھی، بال چپکے چہرے سے لگے تھے، آنکھوں میں نہ سوال تھا اور نہ گلے، صرف ایک خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو سینے میں خالی پن کا غار کھود رہتی ہے۔ انہوں نے بس اذلان کی طرف دیکھا، جیسے کچھ کہنا چاہ رہی ہوں، کچھ سمجھانا چاہ رہی ہوں، شاید آخری بار خود کو بے گناہ ثابت کرنا چاہ رہی تھی۔ لیکن اذلان نے نظریں چرا لی۔ امی آپ کا یہاں رہنا ہے چند دن بس، ڈاکٹر سب سنبھال لیں گے۔ اس کے لہجے میں مصنوعی نرمی تھی، جیسے وہ خود کو مطمئن کر رہا ہو۔ امی خاموش رہیں اور ان کے چہرے پر جیسے کچھ ٹھہر گیا، شوق، درد اور سب سے بڑھ کر وہ بے یقینی جو کسی معصوم پر ظلم ہونے کے بعد رہ جاتی ہے۔ وہ اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھیں لیکن قدم لڑکھڑا گئے۔ اذلان نے فوراً سہارا دیا، لیکن امی نے اپنا ہاتھ جھٹک دیا۔ میرا بیٹا مجھے یہاں چھوڑنے آیا ہے، وہ دھیرے سے بولیں جیسے خود سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے پیچھے کار میں بیٹھ کر اپنا دوپٹہ سمیٹا اور آنکھیں بند کر لی۔ نہ میں پچھتا رہی تھی اور نہ شرمندہ تھی۔
میں بس مطمئن تھی کہ اب وہ رکاوٹ جو میری اور اذلان کی زندگی کے بیچ تھی ہٹ گئی ہے۔ جب اذلان واپس کار میں بیٹھا، ان کی آنکھیں نم تھیں، میں نے نرمی سے ان کا ہاتھ تھاما تھا۔ تم نے بہت ہمت والا فیصلہ کیا ہے اذلان، میرے لیے، ہمارے لیے۔ اس نے میری طرف دیکھا جیسے اس کی آنکھیں کچھ ڈھونڈ رہی تھیں، شکر گزاری، تسلی، شاید معافی، لیکن اس نے کچھ نہیں کہا۔ بس کار اسٹارٹ کی اور ہم واپس روانہ ہو گئے۔ اگلے دن ہم دبئی روانہ ہوئے۔ ہر چیز ایک نئی شروعات کی طرح لگ رہی تھی، ایئرپورٹ کی روشنیاں، جہاز کا شور اور میرے دل میں وہ پرجوش دھڑکن جو کسی پرانے قید سے نکل کر نئی فضا میں سانس لینے والی تھی۔ اذلان چپ تھا، لیکن اس کی خاموشی میں ایک تھکن تھی، شاید پچھتاوا، پر ایک بوجھ ضرور۔ دبئی کی روشنیوں نے مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ وہ زندگی جس کا خواب میں نے برسوں پہلے دیکھا تھا اب میری دسترس میں تھی، کشادہ اپارٹمنٹ، بڑی کھڑکیاں جہاں سے شہر کا چمکتا صاف چہرہ دکھائی دیتا تھا۔ اذلان اب میرے قریب تھا، میرے ساتھ تھا، لیکن کچھ تھا جو اب بھی ہمارے درمیان خاموشی کی طرح بیٹھا رہتا۔ وہ اکثر راتوں کو جاگ جاتا اور آنکھوں میں خوف لیے ماتھے پر پسینہ سانسیں تیز کیا ہوا تھا۔ میں پوچھتی، وہ بس کہتا کہ کچھ نہیں، خواب تھا، لیکن میں جانتی تھی وہ خواب نہیں تھا، وہ یاد تھی ماں کی، وہ نظر جو اس نے جاتے وقت ان پر ڈالی تھی، وہ سوال جو کبھی زبان پر نہیں آیا مگر اذلان کے دل میں نقش ہو گیا تھا۔ میں نے سب کچھ سجا لیا، گھر، کچن، بیڈ روم، حتیٰ کہ اذلان کی ٹیبل پر فریم بھی رکھ دیا جس میں ہماری شادی کی تصویر تھی، لیکن ایک خالی جگہ تھی جو نہ کسی فریم سے بھری جا سکتی تھی اور نہ میرے لمس سے۔ ایک رات وہ بالکنی میں بیٹھا تھا اور میں چپ چاپ جا کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی، بس خاموش ہوا۔ اذلان نے اس نے میری طرف دیکھا اور آنکھوں میں نمی تیرتی ہوئی، کیا ہم نے صحیح کیا زری؟ میں نے فوراً اس کے ہاتھ پکڑا اور اذلان، ہم نے وہی کیا جو ضروری تھا۔ امی کی حالت واقعی ہی خراب تھی، وہ خود کے لیے بھی خطرہ بن چکی تھیں، میں جانتی تھی اب اسے مزید یقین دلانا پڑے گا۔ دل میں خوف جو بیج کی صورت موجود تھا، اسے مکمل طور پر کچلنا ہوگا۔ کیا تمہیں یاد ہے جب وہ رات کو دروازے پر کھڑی رہتی تھی، تم سے تمہارا بچپن پوچھتی تھی، اور جب وہ روٹی جلانے کے بعد ہنستی تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں؟ اذلان، یہ پاگل پن نہیں تو کیا ہے؟ میری آواز میں دکھ تھا مگر اندر ایک ٹھہرا ہوا اطمینان بھی۔ میں اپنی بنائی ہوئی دنیا میں قدم جما چکی تھی۔ اس نے سر جھکا لیا اور بس اتنا کہا، پھر بھی وہ میری ماں تھی۔ میں نے اسے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ اور میں تمہاری بیوی ہوں، تمہارا حال، تمہارا مستقبل، ہم دونوں کی خیر اسی میں ہی تھی۔ دبئی کی راتیں خاموش اور چمکتی تھیں، بالکل اسی دلہن کی طرح جو باہر سے سنوری ہو، اندر سے خالی۔ میں نے ہر چیز نئے سرے سے شروع کی تھی، پردے سے لے کے برتنوں تک ہر چیز نئی تھی، زندگی جیسے ایک سفید صفحے پر دوبارہ لکھنے کا موقع دے رہی تھی، اور میں نے ایک ایک لفظ چن چن کر لکھا۔ اذلان دل میں کام پر جاتا اور شام کو اس کے لیے کھانے میں اس کی پسند کا خیال رکھتی، اس کی پسندیدہ مہک، اس کی پسندیدہ چائے اور اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھوں کی گرمی، سب کچھ ویسا ہی جیسے ایک محبت کرنے والی بیوی کرتی ہے۔ لیکن پھر بھی کچھ تھا جو ٹھیک نہیں تھا۔ وہ رات کو پلنگ پر کروٹیں بدلتا، کبھی اچانک اٹھ کر بیٹھ جاتا اور کبھی بغیر بات کیے سگریٹ سلگاتا تھا، اور اکثر میری طرف دیکھ کر کچھ کہنے کی کوشش کرتا، پھر چپ ہو جاتا۔ ایک رات جب بارش دبئی کے شیشے جیسے شاپنگ مالز کو چوم رہی تھی، میں گہری نیند میں تھی کہ میرے کان میں ایک بھاری سانسوں کی آواز آئی۔ آنکھ کھلی تو اذلان پسینے میں بھیگا آنکھوں میں خوف لیے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اذلان، میں نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، کیا ہوا؟ وہ میری طرف دیکھنے کے بجائے خلا میں گھور رہا تھا، جیسے کسی منظر کو بار بار آنکھوں میں دہرا رہا ہو۔ اس کے لب تھر تھرا رہے تھے، زری، اس کی آواز جیسے اندر سے ٹوٹ کر نکلی تھی۔ میں نے گناہ کیا ہے؟ میں چونک گئی، دل میں کچھ ڈوبا، جیسے اچانک نمی سے لکڑی جل اٹھی ہو۔
کیا کہہ رہے ہو؟ کیسا گناہ؟ وہ میری طرف دیکھ رہا تھا جیسے میری آنکھوں کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اس کی نظریں کمرے کی دیواروں پر تھی، جیسے وہاں پر کچھ چھپا ہو جسے وہ دیکھنا چاہتا ہو، سمجھنا چاہتا ہو۔ امی، وہ دھیرے سے بولا، میں نے انہیں چھوڑ دیا، جیسے وہ بوجھ ہوں، جیسے وہ انسان نہ ہو، بس ایک مسئلہ ہو۔ میں نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اذلان پلیز، ہم نے وہی کیا جو درست تھا۔ تم جانتے ہو ان کی ذہنی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ خود کو یا ہمیں نقصان پہنچا سکتی تھی۔ وہ میری طرف مڑا۔ پہلی بار وہ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا، ایسا کچھ جو میں نے کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ غصہ نہ بے رخی، بس ایک عجیب سی وحشت، جیسے کوئی خواب اسے دن میں جاگتے ہوئے بھی نظر آ رہا ہو۔ زری، وہ خوابوں میں آتی ہیں، خاموشی سے بیٹھتی ہیں، بس دیکھتی رہتی ہیں، کچھ نہیں کہتی، پر میں سن سکتا ہوں جیسے ان کی خاموشی چیخ رہی ہو۔ وہ بے قصور تھیں۔ میری زبان گنگ ہو گئی۔ میں کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن میرے الفاظ حلق میں اٹک گئے۔ پہلی بار میں اندر خوف نے سر اٹھایا۔ کہیں اذلان واپس پلٹنے کا سوچ تو نہیں رہا؟ یہ صرف خواب ہیں اذلان، تم تھکے ہوئے ہو، تمہاری روح تھکی ہوئی ہے۔ لیکن وہ میری بات نہیں سن رہا تھا، وہ خود سے بات کر رہا تھا، جسے اپنے ضمیر کو مخاطب کر رہا ہو۔ میں نے ماں کو پاگل خانے میں چھوڑا، ان کے آنسو نہیں دیکھے، صرف تمہاری آنکھوں کا خوف دیکھا۔ میں نے اپنی ماں کو دھوکہ دیا۔ میری انگلیاں اس کے ہاتھ سے ڈھلک گئیں۔ شاید پہلی بار اذلان میرے ساتھ تھا، مگر دل کہیں اور مجھے پہلی بار لگا کہ جتنے کے بعد بھی ہار گئی ہوں میں نے سر تکیے میں چھپایا اور دل میں کوئی دعا مانگی، جو شاید صرف خود کو دھوکہ دینے کے لیے تھی، کیونکہ جب اذلان نے کہا تھا کہ میں نے گناہ کیا ہے تو مجھے لگا کہ اب سچ میں ہم دونوں کے درمیان دیوار بننے والی ہے۔ اگلی صبح اذلان نے ناشتہ نہیں کیا، نہ چائے پی، نہ مجھ سے کوئی بات کی، بس خاموشی سے اپنا سوٹ کیس کھولا اور کپڑے رکھنا شروع کر دیے۔ میں کچن کی دہلیز پر کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، دل میں ہلچل سی تھی جیسے کوئی طوفان آنے والا ہو، پر ابھی خاموشی سے فضا میں سانس بھر رہا تھا۔ کہاں جا رہے ہو؟ میری آواز کمزور تھی، شاید میں خود بھی نہیں چاہتی تھی کہ جواب ملے۔ اذلان نے نظریں نہیں اٹھائیں، بس مختصر سے جواب دیا، ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ میں نے ایک قدم آگے بڑھایا۔ ابھی کیوں؟ وہ رکا لمحے بھر کو، میری طرف دیکھا، وہ نظریں خالی تھی، تھکی ہوئی۔ امی کو لینے جا رہا ہوں۔ میرے حلق میں جیسے کانٹے اتر گئے۔ میں نے خود کو سنبھالا۔ اذلان، یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں یہاں سیٹل ہوئے صرف چند ہفتے ہوئے ہیں۔ وہ بس سر ہلا کر بولا، ہم صرف ایک دن کے لیے پاکستان جا رہے ہیں۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ اذلان جب لاہور کے اس ویران پیلے در و دیوار والے ادارے کی طرف پہنچا تو سورج کی روشنی بھی وہاں پہنچتے پہنچتے زرد پڑ چکی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے اندر داخل ہوا، دل میں جیسے سینکڑوں سوال ساکت تھے اور زبان پر صرف ایک جملہ، میں اپنی ماں کو لینے آیا ہوں۔ استقبالیہ پر بیٹھی نرس نے حیرانی سے اذلان کی طرف دیکھا۔ نام رضیہ بی بی، اور نرس نے فائل کھولی، پھر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا تاثر آیا۔ آپ بہت دیر سے آئے ہیں سر۔ اذلان کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ کیا مطلب؟ جب انہیں یہاں لایا گیا تھا تو تب وہ ذہنی دباؤ میں تھی، لیکن تب وہ نارمل باتیں کرتی تھی، روتی تھی یا یادیں سناتی تھی۔ ہمیں لگا کہ کچھ وقت میں ٹھیک ہو جائیں گی، اذلان نے نرمی سے کہا۔ اور اب؟ نرس نے گہری سانس لی۔ اب وہ بس دیوار کو دیکھتی ہیں، خاموش رہتی ہیں، کچھ یاد نہیں، کبھی کبھی کسی بچے کو یاد بھی کرتی ہیں اور گود میں لینے کی کوشش کرتی ہیں اور بار بار کہتی ہیں، میرا بیٹا کہاں ہے؟ اذلان کے ہاتھ سے فائل چھوٹ گئی۔ وہ دیوانگی کی کیفیت میں کمرے کی طرف بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کے دماغ میں وہ لمحہ گونج رہا تھا جب وہ امی کو وہاں چھوڑ کر آیا تھا۔ ان کی آنکھیں، ان کے فریاد، ان کے کانپتے ہاتھ۔ دروازہ کھولا، ایک چھوٹے سے وارڈ میں سفید کپڑوں میں لپٹی ایک نحیف عورت بیٹھی تھی۔ دھوپ کی کرنیں اس کے جھریوں بھرے چہرے پر پڑ رہی تھیں۔ آنکھیں کہیں گم تھیں اور چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھے، بس خالی پن۔ وہ رضیہ بی بی، تمہیں؟ اس کی ماں، امی؟ اذلان کی آواز کپ کپا گئی۔ ماں نے سر اٹھایا، ایک لمحے کو جیسے وہ کچھ پہچاننے کی کوشش کر رہی ہوں۔
پھر انہوں نے ہاتھ بڑھایا جیسے ہوا میں کچھ تھامنا چاہتی ہوں۔ میرا بیٹا وہ آتا ہے نا کبھی کبھی، میں نے اسے دیکھا ہے خواب میں، وہ ہنستا ہے۔ اذلان گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا، آنسو آنکھوں سے بے قابو ہو کر بہہ نکلے۔ امی میں ہوں آپ کا اذلان۔ رضیہ بی بی نے ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر ہنس پڑی، عجیب سی ہنسی، اور وہ ہنسی جو درد سے پیدا ہوتی ہے، وہ پاگل پن کی حدوں کو چھو کر نکلتی ہے۔ نہیں، وہ تو چھوٹا سا تھا، وہ تم جیسا نہیں تھا۔ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اذلان کی چیخ حلق میں دب گئی۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ تھاما مگر انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ نہیں، تم اسے لے گئے تھے نا، اسے چھین لیا تھا۔ تم جھوٹے ہو، تم پاگل ہو۔ یہ جملے گویا اذلان کے سینے میں کیل کی طرح پیوست ہو گئے۔ نرس نے دروازے سے آہستہ سے جھانکا۔ سر، ہم نے بہت کوشش کی لیکن اب ان کا ذہنی توازن مکمل طور پر بگڑ چکا ہے، وہ کسی کو نہیں پہچانتے، شاید اب کبھی نہیں۔ اذلان نے ساکت بیٹھے اپنی ماں کو دیکھا، ایک جسم جو سانس لے رہا تھا، لیکن اس میں وہ ماں نہیں تھی جس نے اسے بچپن میں لوریاں دی تھیں، جو ہر سردی میں اس پر کمبل ڈالتی تھی، جو اس کی ہر کامیابی پر سب سے زیادہ جوش میں آتی تھی۔ وہاں ایک کھویا ہوا انسان تھا، اور اس کھو جانے کا گناہ صرف اذلان کا نہیں تھا، میرا بھی تھا۔ جب اذلان نے ماں کو پاگل خانے سے گھر لا کر میرے سامنے بٹھایا تو میں نے ایک لمحے کو ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہ آنکھیں جو کبھی طنز کرتی تھیں، جو ہر وقت مجھ میں کمی ڈھونڈنے کو تیار رہتی تھیں، اب بالکل خالی تھیں۔ نہ ناراضگی، نہ پہچان، نہ شکوہ، صرف ایک بے حسی، جیسے روح کہیں اور نکل چکی ہو اور جسم محض سانس لے رہا ہو۔ اذلان نے ماں کا ہاتھ تھام رکھا تھا اور وہ انہیں صوفے پر بٹھا کر نیچے قالین پر بیٹھ گیا۔ سر جھکا ہوا تھا اور ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں گھنی ہوئی تھیں، جیسے اپنی ہی گرفت میں ٹوٹنے سے بچنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں خاموشی سے دروازے کے پاس کھڑی تھی، دل میں عجیب سی کشمکش تھی، نہ خوشی، نہ افسوس، نہ ہی فتح کا احساس، بس ایک بے رنگ سا لمحہ جو لمحوں میں پھیلتا جا رہا تھا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اذلان کی آواز مدھم تھی مگر اس کا ہر لفظ پتھر کی طرح میرے سینے پر گرا۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا، اس کی نظر اب بھی نیچی تھی، لیکن لہجہ وہی تھا جو دل سے نکل کر سچ بن جاتا ہے۔ اگر تم نے مجھے نہ سمجھایا ہوتا، اگر تم نے مجھے بار بار نہ کہا ہوتا کہ امی ٹھیک نہیں، تو شاید آج وہ ایسی نہ ہوتی، شاید وہ مجھے پہچانتی۔ ان کی آواز رن گئی، شاید وہ میرے گلے لگتے اور شاید وہ مجھے بیٹا کہتی۔ میں نے کہا کہ کہنا کیا چاہتے ہو، لیکن لفظ منہ سے باہر نہیں نکلے، زبان جیسے خود شرمندہ تھی۔ رضیہ بیگم صوفے پر بیٹھی تھی، دونوں ہاتھ گود میں رکھے، نظریں اذلان پر جمی ہوئی۔ وہ مسلسل اسے دیکھ رہی تھی، بنا پلک جھپکائے، جیسے کسی بھولی بسری تصویر کو ذہن میں واپس لانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ ان کی آنکھوں میں ایک شناسائی کا عکس نہیں تھا، لیکن ایک غیر مرئی ربط ضرور تھا۔ ایک ماں جو سب کچھ بھول چکی تھی پھر بھی اپنے بیٹے کو دیکھ رہی تھی، ایک بیٹا جو سب کچھ جان چکا تھا لیکن ماں کی نظروں میں خود کو گم پایا تھا۔ اذلان نے میری طرف ایک اور نظر ڈالی، اس بار وہ نظر تلخ تھی، زخمی تھی۔ تم تو خوش ہو گئی نا زری، جو چاہا تھا وہی ہوا، اب تمہیں امی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتی، اب وہ تمہیں الزام نہیں دے سکتی۔ میں نے لب بھیج لیے، ان کی ہر بات تیز دھار کی طرح تھی۔ میں نے اس کے لیے سب کچھ کیا تھا، خود کو جیتنے کے لیے، اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے، لیکن اب وہ سب کچھ میری گردن میں زنجیر بن چکا تھا۔ اذلان، میں نے صرف تمہاری ماں کے لیے فکر ظاہر کی تھی، میں نے کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ وہ بلند آواز میں بولا، تم ہی وہ وجہ تھی جس نے میرے دل میں شک کا بیج بویا، تم نے ہی وہ ویڈیو دکھائیں، وہ باتیں کہیں، اور میں ایک بیٹا ہوتے ہوئے اپنی ماں کو پاگل خانے میں چھوڑ آیا۔ رضیہ بیگم اب بھی خاموشی سے دیکھ رہی تھیں، ان کی آنکھوں میں ایک نمی سی ابھری مگر وہ کچھ نہیں بولی، وہ بس دیکھتی رہیں۔ بس اذلان کھڑا ہوا اور کمرے میں ٹہلنے لگا، اس کی حرکتوں میں بے چینی تھی، اس کے قدموں میں وزن تھا۔ تمہیں پتہ ہے زری،
جب میں انہیں لینے گیا وہ تو مجھے نہیں پہچان سکی، ان کے لبوں پر میرا نام نہیں آیا، بس وہ ایک اجنبی کو دیکھے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ تم، میرا بیٹا تو آیا ہی نہیں۔ میرا دل جیسے چیر دیا کسی نے، نہ اس کی ماں اب سلامت تھی اور نہ ان کی محبت۔ میں نے آہستہ سے کہا کہ اذلان، میں بھی اس سب میں ٹوٹ گئی ہوں، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بس کرو زری، خدا خدارا بس کرو۔ وہ دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر بیٹھ گیا۔ مجھے سانس لینے دو، تمہاری آواز اب مجھے خود سے نفرت دلانے لگی ہے۔ رضیہ بیگم نے ایک ہاتھ اٹھایا اور اذلان کے سر کی طرف اور آہستہ آہستہ بڑھانے رہی تھی، جیسے اسے چھونا چاہتی ہوں پر ڈر رہی ہوں کہ وہ ٹوٹ نہ جائے۔ اذلان نے سر اٹھایا، وہ لمحہ جس میں ایک ماں اور بیٹے کی آنکھیں ملی، وہ کوئی لفظ نہیں بولا لیکن سب کہہ دیا۔ میں چپ چاپ کمرے سے نکل آئی، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے، دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھیں، اور میرے اندر کی زری، وہ زری جو فاتحہ تھی، اب بس صرف ایک ملزم تھی۔ کمرے میں عجیب سی خاموشی تھی، جیسے ہوا میں بھی رک گئی ہو۔ شام کے سائے دیواروں پر سرکتے جا رہے تھے اور رضیہ بیگم اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھی تھیں، گود میں ایک پرانی شال جو وہ اکثر بغیر وجہ لپیٹ کے رکھتی تھیں۔ ان کی آنکھیں کھڑکی سے باہر خلا میں گھوم رہی تھیں، جیسے وقت کی کسی پچھلے دروازے سے گزری یادوں کو کھینچ رہی ہوں۔ اذلان سامنے والے صوفے پر بیٹھا تھا، اپنے موبائل میں الجھا ہوا، لیکن نگاہیں بار بار ماں کی طرف اٹھتی تھی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ ایسی ہی خاموش رہتی تھی، صرف دیکھتی تھی، کسی خاموش سچ کو نگلتی ہوئی، جیسے لفظ اندر ہی اندر کہیں دفن ہو گئے۔ پھر اچانک وہ لمحہ آیا جب رضیہ بیگم کے ہاتھوں میں لرزش شروع ہوئی، ان کی آنکھوں کی پتلیاں ایک دم پھیلیں اور جسم جھٹکوں میں آ گیا۔ ان کے منہ سے ایک دبی ہوئی چیخ نکلی اور وہ شال ان کی گود سے زمین پر گر گئی۔ امی! اذلان نے دوڑ کر انہیں تھام لیا اور وہ جھٹپٹے کانپ رہی تھی، آنکھیں کہیں اٹکی ہوئی اور جیسے کوئی پرانا خواب انہیں گھسیٹ کر لے جا رہا ہو۔ اذلان کی آواز ہولناک پریشانی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ امی! کیا ہوا آپ کو؟ کیا ہوا؟ رضیہ بیگم کے ہونٹ لرزے اور پھر ایک جملہ ان کے منہ سے نکلا، میرے کیے کی سزا مل گئی ہے اذلان۔ جیسے لمحے بھر کو ساکت ہو گیا۔ امی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ آہستہ آہستہ بولنے لگیں، آنکھیں اب بھی بے جان تھیں لیکن آواز میں وہ لرزش تھی جو سچ کے بوجھ تلے ٹوٹنے لگی ہو۔ میں نے تمہاری بیوی کو دوائیاں دی تھی، ایسی دوائیاں جو ایک ماں کی کوکھ کو بانجھ بنا دیتی ہے۔ اذلان کا دماغ جیسے رک گیا ہو، وہ صرف یہی کہہ سکا کہ میں نے اسے اولاد سے محروم کر دیا، کیونکہ مجھے لگا وہ تمہیں مجھ سے دور کر رہی ہے۔ تم اس کے ہو رہے تھے اور میرے لیے تم تو میرے بیٹے تھے، میری کائنات، لیکن وہ آ گئی تمہارے درمیان۔ اور رضیہ بیگم کی آواز اب ایک بیمار عورت کی نہیں تھی بلکہ ایک ٹوٹی ہوئی ماں کی تھی جو اپنے پچھتاوے میں جل رہی تھی۔ اذلان کی سانسیں بے ترتیب ہو گئیں۔ امی! آپ نے ایسا کیوں کیا؟ مجھے لگتا تھا کہ وہ تمہیں مجھ سے چھین لے گی، تمہاری ہنسی، تمہاری آنکھیں، تمہارے لفظ سب اس کے لیے تھے، میرے لیے نہیں۔ اور ایک ماں کیسے برداشت کرے کہ اس کا بیٹا کسی اور کی دنیا بن جائے؟ اذلان نے پیچھے ہٹ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کا دل دھڑک نہیں رہا تھا، چیخ رہا تھا۔ کیا یہ وہی ماں تھی جسے اس نے شدت محبت سے پل پل یاد کیا؟ وہی ماں تھی جسے پاگل خانے میں چھوڑ کر وہ زندگی بھر کا بوجھ لے کر لوٹا تھا؟ رضیہ بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں نے تمہاری بیوی کو قصوروار سمجھا، حالانکہ وہ تو صرف تم سے محبت کرتی تھی، اس نے کبھی تمہیں مجھ سے نہیں چھینا۔ یہ سب میں نے خود سوچا، خود سمجھا اور خود ہی برباد کیا۔ وہ ہچکیوں میں ڈوب گئی۔ اب وہ تم سے دور ہو جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ میں جانتی ہوں میں اب کچھ نہیں، نہ ماں نہ عورت، صرف ایک سزا ہوں جو اپنے کیے کی قید میں جکڑی ہوئی ہوں۔ اذلان کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، اس کا ذہن ایک منظر کو واپس لا رہا تھا، زری کی شکایات،
امی کی خاموشیاں، ان کی عجیب حرکتیں، وہ ساری باتیں جنہیں اس نے نظر انداز کیا، وہ جنہیں جھوٹ سمجھا اور اب سب سچ ہو گیا، جیسے آگ کی طرح اس کے اندر پھیل رہا تھا۔ دروازے کے پاس کھڑی زری تھی، سب سن چکی تھی۔ اذلان نے جب اسے دیکھا اس کی آنکھوں میں شرمندگی صاف تھی، مگر زری کی آنکھیں صرف آنسوؤں سے نم تھیں، شکوے سے نہیں۔ رضیہ بیگم نے دھیرے سے اذلان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ مجھے معاف کر دو بیٹا۔ اذلان نے وہ ہاتھ تھام لیا، لیکن دل جیسے ہنوز سوالوں کے گرد میں الجھا ہو۔ ایک ماں نے بیٹے کو بچانے کے لیے بیوی کی کوکھ خالی کر دی، اور ایک بیٹے نے ماں کو بچانے کے لیے بیوی کو گناہگار ٹھہرا دیا۔ اذلان کی آنکھوں میں وہ سوال تھا جو اب الفاظ سے آگے جا چکا تھا۔ وہ کئی لمحوں تک زری کو بس دیکھتا رہا، جیسے وہ جاننا چاہتا ہو کہ جو کچھ اس نے سنا وہ خواب ہے یا حقیقت، اور اگر حقیقت ہے تو کیا زری واقعی ہی اتنے برسوں تک یہ سب کچھ سہتی رہی، بغیر کسی واویلا، بغیر کسی الزام کے؟ زری خاموش کھڑی تھی، دروازے کے قریب، سیاہ دوپٹہ کندھے پر ڈھلکا، آنکھیں لال مگر چہرہ پرسکون، جیسے آج وہ بوجھ جو برسوں سے اس کے سینے پر دبا تھا اب خود اس کے لبوں تک آ گیا ہو۔ زری، اذلان کی آواز ٹوٹ رہی تھی، کیا یہ سب سچ ہے؟ امی وہ تمہیں دوائیں دیتی تھی؟ زری نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، پھر ہولے سے سر ہلایا، اور ہاں، صرف دوا نہیں، وہ ہر روز مجھے توڑنے کی کوشش کرتی تھی، لفظوں سے، رویے سے، اور کئی بار تو جسمانی طور پر بھی۔ اذلان کے قدم لڑکھڑائے تھے، وہ کرسی پر بیٹھ گیا جیسے کسی نے اس کی ہڈیوں سے جان نکال لی ہو۔ پہلی بار شادی کے تیسرے ہفتے میں جب تم آفس گئے تھے، امی میرے کمرے میں آئیں، ان کے ہاتھ میں لال شربت کا گلاس تھا، کہنے لگی کہ پیو بیٹا، یہ بہت فائدہ مند ہے۔ میں نے پیا، لیکن عجیب سا ذائقہ تھا، دل میں گھبراہٹ ہوئی، رات بھر قے آتی رہی۔ ڈاکٹر کے پاس گئی تو انہوں نے بس معدے کی خرابی کہا، لیکن اس کے بعد یہ سب معمول بن گیا، مہینے میں 2-3 بار کوئی نئی دوا، کوئی نیا نسخہ۔ اذلان کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ تم نے مجھے کبھی بتایا کیوں نہیں؟ زری کی آنکھوں میں کچھ چمکا، شاید دکھ، شاید خاموشی کا طعنہ۔ کیونکہ تم نہیں سنتے تھے اذلان، تمہاری ماں تمہاری دنیا تھی، اور میں صرف ایک شکایت کرنے والی بیوی۔ میں نے شروع میں تم سے کہنا چاہا، لیکن تمہاری نظروں میں اعتبار کی کمی دیکھ کر چپ ہو گئی، سوچا وقت بدلے گا تو، مگر وقت تو مجھے بدل گیا۔ اذلان نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا میں نے تمہیں کتنا تنہا اور کر دیا تھا زری۔ تھوڑا قریب آ کر کہا، اور امی نے مجھے دھمکیاں بھی دی، کہتی تھی کہ اگر تم میرے بیٹے کو مجھ سے دور لے گئی تو تم نہ رہو گی، نہ تیری کوکھ سلامت رہے گی۔ میں نے تمہیں بچانے کے لیے سب سہ لیا، کیونکہ تم میرا پیار تھے، اور شاید اب بھی ہو۔ اذلان کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ اذلان اب اکثر کھویا کھویا سا رہنے لگا، اس کی آنکھیں جیسے کسی اندرونی فلم کی ریل پر چل رہی ہوں، ایک ایسی فلم جس کے ہر سین میں وہ خود بھی ہوتا تھا، لیکن سچائی کو پہچاننے سے قاصر رہتا تھا۔ وہ ہر رات ماضی میں جھانکتا، وہ لمحے یاد کرتا جب زری نے تھکے تھکے لہجے میں کچھ کہنا چاہا، لیکن وہ سننے کے بجائے ماں کے دفاع میں بول پڑا۔ جب وہ زری کے چہرے پر خوف، خاموشی اور تھکن دیکھتا تو سمجھتا تھا کہ وہ شاید خود میں الجھی ہوئی ہے، مگر اب وہ جان چکا تھا، وہ سب چیخیں تھیں جو الفاظ نہ بن سکیں۔ اکثر اسے وہ دن یاد آتا جب پہلی بار زری نے کہا تھا کہ امی بہت اداس رہتی ہیں، آپ ان سے بات کریں، اور اس نے ہنس کر ٹال دیا تھا، امی ایسی ہی ہیں، تم بس دل پر نہ لو۔ اب سوچتا ہے کہ کیا وہ اس وقت بھی یہی کہتی تھی، یا وہ اداس تھی؟ نہیں تھی، وہ بات تھی جو چھپا رہی تھی، وہ چھوٹے چھوٹے لمحے جو کبھی معمولی لگتے تھے اب خنجروں کی طرح دل کو کاٹنے لگے تھے۔ ماں کا حال دن بدن بگڑ رہا تھا، ان کے چہرے پر اب کوئی تاثر نہ رہتا، آنکھیں ساکت، ہونٹ بند، اور جسم بے جان سا۔ وہ کسی سے بات نہیں کرتی تھی، کسی کا سوال کا کوئی جواب نہیں دیتی تھی، صرف کبھی کبھار اذلان کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی رہتی تھی، جیسے اس کا چہرہ یاد رکھنے کی آخری کوشش کر رہی ہوں۔ ایک دن جب اذلان انہیں باہر دھوپ میں بٹھانے کے لیے سہارا دے رہا تھا،
وہ رک گئیں اور آہستہ سے بولی، میں نے اپنے بیٹے کو خود سے چھینا ہے۔ پھر ان کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ دوبارہ نہ بولیں۔ اس دن کے بعد وہ مکمل خاموش ہو گئیں، زبان جیسے چھین لی گئی ہو۔ شاید ضمیر نے خود انہیں خاموش رہنے کی سزا دی ہو۔ وہ کھانے کے وقت بھی خاموش رہتی۔ اذلان کے سروں پر ہاتھ پھیرنے کی جگہ وہ اب خالی نگاہوں سے بس دیکھتی رہتی۔ اس کے ہونٹ ہلتے بھی نہیں تھے۔ زرینہ جب بھی پاس بیٹھتی، ان کی آنکھوں میں نہ نفرت ہوتی اور نہ ملال، بس ایک قرب جو شاید لفظوں سے ماورا ہو چکا تھا۔ اذلان روز ان کے پاس بیٹھتا، کچھ بولتا، سوال کرتا، پر جواب نہیں آتا۔ وہ اب زندہ تھیں لیکن جی نہیں رہی تھیں۔ ایک شام جب سورج ڈھل رہا تھا اور وہ کمرے میں ہلکی سنہری روشنی بھر رہی تھی، اذلان ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا اور ہاتھ میں ان کا پرانا دوپٹہ لیے، وہ دوپٹہ جو وہ ہمیشہ نماز کے وقت پہنا کرتی تھی، وہ دوپٹہ جو اب مہک سے خالی ہو چکا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا کہ امی مجھے معاف کر دیں، میں اچھا بیٹا نہیں بن سکا۔ میں نے سچ کو دیر سے پہچانا، بہت دیر سے۔ امی کی آنکھوں میں کوئی جنبش نہ آئی، ان کی پلکیں ساکت تھیں، وہ چہرے پر وہی ویرانی چھائی ہوئی تھی، لیکن اذلان کو لگا جیسے انہوں نے کچھ محسوس کیا ہو، شاید دل میں، شاید روح کے کسی کونے میں۔ اس رات اذلان بہت دیر تک جاگتا رہا۔ زری اس کے پاس آئی اور چپ چاپ، جس سے وہ جانتی ہو کہ لفظوں کی ضرورت نہیں، کیا وہ ہمیں کبھی معاف کریں گی؟ زری نے آہستہ سے پوچھا۔ زری نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ تمہیں کب کا معاف کر چکی ہیں اذلان، مگر خود کو شاید نہیں کر سکتی۔ اذلان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جان چکا تھا کہ ماں اب اس ماں کی طرح نہیں رہی جو اسے بچپن میں گود میں لے کر جھولا جھلاتی تھی۔ وہ ماں اب صرف ایک سایہ تھی، خاموش، تھکی ہوئی اور ماضی کی قید میں بند۔ ماں کی خاموشی اب گھر کی ہر دیوار پر لکھی ہوئی تھی۔ رات کی خاموشی میں اذلان میرے برابر بیٹھا تھا، لیکن یہ وہ خاموشی نہیں تھی جو روز ہم دونوں کے درمیان پھیل جاتی تھی۔ یہ خاموشی اعتراف کے بعد کی تھی۔ اس کے ہاتھ میرے ہاتھ کے قریب تھے، مگر تھامنے کی ہمت جسے ختم ہو چکی تھی۔ کمرے میں صرف گھڑی کی ٹک ٹک تھی اور ہمارے درمیان کچھ انکہے سے لفظ، کچھ ادھوری باتیں اور برسوں کی وہ چپ جو اب الفاظ مانگ رہی تھی۔ میں نے نگاہیں جھکا رکھی تھی اور دل عجیب اضطراب میں تھا، جیسے کوئی طوفان آنکھوں کے پیچھے رکا ہو، جو باہر نہیں آ رہا، اندر ہی اندر سب کچھ ڈبو رہا ہو۔ اذلان نے آہستہ سے میری طرف دیکھا اور آواز مدھم تھی، لرزتی ہوئی، زری مجھے تم سے معافی مانگنی ہے۔ کمرے میں روشنی مدھم ہو رہی تھی، جیسے شام کی سرحد پر رات کا پہلا قدم ہو۔ میں نے کھڑکی کی طرف دیکھا اور باہر درختوں میں شاخیں ہوا میں ہل رہی تھیں، جیسے وقت بھی سرگوشی کر رہا ہو کہ جو بیت چکا ہے وہ واپس نہیں آئے گا، لیکن جو باقی ہے وہ سنوارا جا سکتا ہے۔ اذلان نے میرے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے کہا کہ زری میں وعدہ کرتا ہوں اب سے ہر قدم تمہارے ساتھ ہوگا، اب کوئی فیصلہ تم سے پوچھے بغیر نہیں لوں گا، اور سب سے بڑھ کر اب میں تمہیں سنوں گا۔ جیسے تم ہو ویسا میں نظریں اس پر جمائے اور امی وہ خاموش ہو گیا، آنکھیں جھک گئیں اور وہ اب ویسی نہیں رہیں زری، لیکن جو کچھ انہوں نے کیا وہ بھی ایک ٹوٹی ہوئی ماں کی خوف تھا۔ میں نے سر ہلایا۔ میں نے انہیں قصوروار نہیں ٹھہراتی اذلان، انہوں نے غلط کیا، ہاں بہت کچھ چھینا مجھ سے، لیکن اگر میں بھی ان کی طرح نفرت کرتی تو آج یہاں ساتھ نہ ہوتے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے آہستہ سے کہا، بس اتنا چاہتی ہوں کہ جو ہوا اس کا زخم ہمیں تقسیم نہ کرے، ہمیں جوڑے، تاکہ ہمارا بچہ اگر خدا نے دیا ایک ایسا گھر دیکھے جس میں سچائی ہو، سمجھ بوجھ ہو، اور ماں باپ ایک دوسرے کی عزت کریں۔ اذلان نے میری پیشانی چومی۔ تم صرف میری بیوی نہیں ہو زری، تم میری زندگی کا وہ حصہ ہو جس نے مجھے خود سے ملایا۔ میں نے مسکرا کر آنکھیں بند کی۔ اسی لمحے دل میں سکون تھا، لیکن ساتھ ہی ایک عہد بھی تھا کہ اب ہمارے درمیان خاموشیاں نہیں ہوں گی، نہ ہی غلط فہمیاں۔ اب جو ہوگا سچ ہوگا۔ وہ سچ ہمیشہ بوجھ ہوتا ہے، لیکن وہی واحد راستہ ہوتا ہے جو منزل تک لے جاتا ہے۔
دھوپ آج کچھ زیادہ نرم تھی، جیسے سورج بھی اپنی تمازت میں ایک ماں کے لمس جیسے سکون بھر لایا ہو۔ میں کھڑکی کے پاس بیٹھی تھی اور ہاتھ میں وہ چھوٹا سا کاغذ تھا جس پر 2 گلابی لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ مثبت، پازیٹیو، ڈاکٹر کی آواز اب بھی کانوں میں گونج رہی تھی۔ اب کوئی رکاوٹ نہیں، سب نارمل ہے، آپ ماں بننے جا رہی ہوں۔ اور میرا دل جیسے لمحے بھر کو رک گیا تھا۔ میں نے نگاہیں آسمان کی طرف اٹھائیں، ایک آنسو پلکوں سے ڈھلکا اور ہونٹوں پر دعا بن کر مچل گیا۔ کتنا لمبا سفر تھا یہ، کہاں کہاں سے گزرے ہم، زہر، الزام، جدائی، خاموشی، اور پھر ایک نئی امید۔ اذلان جب کمرے میں داخل ہوا تو وہ میری آنکھیں پہلے ہی بول چکی تھی۔ میں نے وہ کاغذ اس کی طرف بڑھایا اور بس اتنا کہا کہ ہم اب 3 ہونے والے ہیں۔ وہ ٹھٹک گیا، جیسے کسی نے اسے خواب میں سے جگایا ہو۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں اور وہ جھک کر میرے ہاتھوں کو چوم لگا۔ زری، میں شکر بھی کیسے ادا کروں؟ میں ہنس پڑی آنسوؤں کے ساتھ، بس اتنا کہ اب کوئی بھی کمی نہ رہ جائے، نہ سچ کی اور نہ محبت کی، نہ اعتبار کی۔ اس نے مجھے باہوں میں بھر لیا اور پہلی بار وہ بوجھ جو برسوں سے تھا۔ میں نے رضیہ بیگم کے کمرے کی طرف دیکھا تو وہ خاموش تھیں، ہمیشہ کی طرح۔ لیکن آج میں ان کے پاس گئی اور ان کے ہاتھ تھامے اور دھیرے سے کہا، امی آپ دادی بننے والی ہیں۔ ان کی پلکیں ہلی، ایک لمحے کو، بس ایک لمحے کو۔ ان کی آنکھوں نے میری انگلی کو دبا دیا۔ میرے دل میں جیسے کوئی چراغ روشن ہوا۔ یہ روشنی ہے، کبھی چھینتی نہیں ہے، کبھی لوٹاتی ہے، اور لیکن شاید اس بار یہ زندگی ہمیں مکمل کرنے آئی تھی۔ وہ رات معمول سے زیادہ خاموش تھی، ہوا کی سرگوشی میں بھی جیسے رک گئی تھی۔ رضیہ بیگم اپنی کرسی پر نیم دراز تھی، آنکھیں بند کیے، ہاتھ گود میں رکھے، چہرے پر ایک اور عجیب سی سکون بھری ویرانی میں۔ ان کے پاس میں بیٹھی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھوں کو تھامے کچھ دیر پہلے ہی تک وہی معمول کی خاموشی بانٹ رہی تھی۔ پھر اچانک ان کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے چونک کر ان کی طرف دیکھا اور وہ ویسے ہی تھیں، بس اب سانسوں کی روانی غائب تھی۔ چہرے پر اب بھی سکون تھا، لیکن وہ سکون جو صرف ابدی نیند کے بعد آتا ہے۔ اذلان دوڑ کر آیا اور ان کے قدموں میں بیٹھا۔ ان کا چہرہ تھا، لیکن وہ کچھ نہ بولی، نہ آنکھیں کھلیں اور نہ لب ہلے۔ وہ خاموشی سے ایک لفظ کہے بغیر ہی دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ کوئی وصیت نہیں، کوئی آخری بات نہیں، صرف وہ لمس چھوڑ گئیں جو کئی راتوں تک میرے ہاتھوں پر رہا۔